إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اتباع سنت کی توفیق دی. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، گزشتہ جمعہ کو میں نے قادیانیت کے تعلق سے میں نے تقریر کی تھی. اسی تقریر کا یہ سلسلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی اور کہا تھا، حدیث میں ہے، جس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتتل عظيمة دعواهما واحد ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. رواہ البخاری. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کے دو گروہ اور مسلمانوں کی دو جماعت ایک دوسرے سے لڑنے نہ لگے اور ان دونوں کے درمیان خطرناک جنگ ہوگی اور دونوں جماعت کا دعویٰ ایک ہی ہوگا. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دجال اور جھوٹے لوگ پیدا نہ ہو جائیں. قریباً من 30، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 جھوٹے اور دجال اور کذاب لوگ پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اور یہ 30 کے 30 آدمی یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنے سنن کے اندر روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے سنن ترمذی میں ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبد الاوثان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ، کہا کہ میری امت کے جو قبیلے، جو لوگ ہیں، یہ لوگ مشرکین سے جب مل نہ جائیں. اور افسوس کی بات ہے، آج بہت سارے مسلمان ہیں جو مشرکوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ اتنے گھل مل گئے ہیں، اخلاق و اطوار میں، لباس و پوشاک میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اور ہر ایک چیز میں گویا جو ہے مشرکین کی موافقت کرتے ہیں
اور ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ افسوس کی بات ہے کہ اب شادیاں بھی ہونے لگی ہیں، مسلمانوں کی بچیاں اب کافروں سے نکاح اور شادیاں کرنے لگی ہیں۔ اور اسی طرح اس کے برخلاف میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بتوں کی لوگ پوجا نہ کرنے لگے، اور میری امت میں دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ کہا کہ 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، اور سب کے سب یہ 30 لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا کہ کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین، اور میں جو ہے جبکہ نبیوں کا آخری نبی ہوں میں، ولا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی پیشین گوئی کے تحت مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد الاسود العنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد طلحہ ابن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد ایک خاتون آئی جس کا نام سجاع تھا، وہ موصل کی رہنے والی تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور بلکہ اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کی، اور جب مسیلمہ کذاب جب قتل کر دیا گیا تو اس کی بیوی سجاع نے کیا کیا؟ توبہ کیا، اور پھر اسلام کی طرف واپس ہو گئی اور مسلمان بن گئی۔ اسی طرح المختار ابن عبید الثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ہندوستان میں، جو ابھی پنجاب کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام قادیان ہے، قادیان کا رہنے والا مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی دراصل انگریزوں نے اس کو مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا تھا، انگریزوں نے تیار کیا تھا، اور اس لیے بھی تیار کیا تھا کہ جب انگریزوں نے یہ سمجھا کہ جب مسلمان اب جہاد شروع کر دیں گے تو ہماری حکومت چلی جائے گی، تو اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ فتویٰ دیا، کہا کہ جہاد بند ہے، جہاد پہلے زمانے میں تھا، اب آج سے جہاد بند ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہی ہے اس لیے تاکہ میں جہاد کو بند کر دوں۔ یہ پیغام لے کر کے یہ مرزا غلام احمد قادیانی آیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، مرزا غلام احمد قادیانی دراصل انگریزوں کی ایک سازش ہے، اور اسی سازش کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی کام کرتا تھا۔ سب سے پہلے اس کے اندر مکر و فریب اور جھوٹ، اس شخص کے اندر یہ چیز بھری ہوئی تھی۔ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ میں نبی نہیں ہوں، پہلے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، پہلے یہ کہا کہ میں تو ایک مجدد ہوں، اور جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 100 سال میں ایک اللہ تبارک و تعالی مجدد پیدا کرے گا، اور میں بھی ان مجددوں میں سے ایک میں مجدد ہوں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں مجدد ہوں، اور پھر اس کے بعد جب اس کی مقبولیت تھوڑی بہت بڑھتی گئی تب اس نے کہا کہ میں مہدی منتظر ہوں، جس مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، کہا کہ میں مہدی ہوں۔ پھر جب مقبولیت بڑھتی چلی گئی تب اس کے بعد اس نے کہا
کہ میں عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ موعود ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا اور اوپر اٹھا لیا اور کہا کہ قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجے گا، تو میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اس نے یہ کہا تیسرے نمبر پر۔ اور جب اسی طرح جب اس کی مقبولیت بڑھنے لگی تب اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور نبوت کا دعویٰ کیا، اور اتنا مکر و فریب اس شخص کے اندر تھا کہ جو بھی قرآن کی آیت آتی تھی اس کی وہ تعویل کرتا تھا، اور اسی طرح جو حدیث نبوت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اس بات کی بھی تعویل کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان النبوت والرسالت ان الرسالت والنبوت قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، اور ولا نبی بعدی، اور نہ نبی ہے میرے بعد کوئی۔ قال فشق علی الناس، راوی کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ لوگوں پر شاق گزرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکن المبشرات، تو قالوا وما المبشرات یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کا کیا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤیا المؤمن جزء من اجزاء النبوہ، کہا کہ مسلم آدمی اور مومن آدمی کا خواب جو ہے وہ نبوت کے اجزاء میں سے یا نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزر گئے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے، کہا کہ مثل رجل بنا بیتن واجملہ واحسنہ، کہا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی مثال ایسی ہے، اس آدمی کی طرح ہے کہ جس آدمی نے ایک گھر بنایا اور بہت خوبصورت گھر بنایا، کہیں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں باقی رکھا، لیکن کہا کہ ایک جگہ پر ایک اینٹ جو ہے چھوڑ دیا۔ جب سارے لوگ گھر دیکھنے کے لیے آئے اور گھر کا چکر جب لگانے لگے اور گھر بہت اچھا لگنے لگا، تو ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک اینٹ نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ اینٹ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ حلا وضعتا، کہا کہ تم نے کیوں نہیں یہاں پر رکھا لبنتن، اینٹ کیوں نہیں رکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر اتنا مکر و فریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بھی وہ تعویل کرتا ہے، اور جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ خاتم النبیین سے مراد خاتم سے مراد آخری نہیں ہے، بلکہ خاتم سے مراد کہا کہ خوبصورتی ہے۔ جیسے آدمی اپنی انگلی میں انگوٹھی لگاتا ہے خوبصورتی کے لیے، کہا کہ یہی خوبصورتی ہے اس سے مراد، اور آخری نہیں ہے۔ جبکہ تمام مفسرین کا اور تمام اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ خاتم النبیین سے مراد آخر النبیین ہے. سب سے آخری نبی کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، تو یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی نہیں، قادیانی ہی نہیں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کی دعوت کو لے کر کے وہ آئے خلیفے کی شکل میں. مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا تھا کہ میں تمام انبیاءوں میں سب سے افضل نبی ہوں میں، اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طرح میرے جتنے بھی ساتھی ہیں یا جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے وہ سب کے سب صحابی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بھی کہنا ہے کہ میرا ایک خلیفہ ہے، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر تھا، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا کہنا ہے کہ میرا خلیفہ ہے اور اس کا نام ہے حکیم نور الدین بہروی. یہ جو ہے حکیم نور الدین، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ ہوں. یہ بھی پنجاب کا رہنے والا تھا. اس کے بعد محمود احمد جو غلام احمد قادیانی کا لڑکا ہے، اس نے بھی کہا کہ میں جو ہے خلیفہ ہوں، اور یہ دوسرا خلیفہ تھا محمود احمد بن غلام احمد القادیانی. یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ انا لست فقط خلیفہ القادیانیہ، کہ میں صرف قادیانیوں کا خلیفہ نہیں ہوں، ولا خلیفۃ الہند، اور نہ میں صرف ہندوستان کا خلیفہ ہوں، بلکہ میں مسیح موعود کا خلیفہ ہوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ ہوں. اور کہا کہ میں جو ہے افغانستان کا خلیفہ ہوں، میں عربی دنیا کا خلیفہ ہوں. اس نے کہا کہ میں چین کا خلیفہ ہوں. اس نے کہا جاپان کا خلیفہ ہوں، اور کہا کہ پورے یورپ کا خلیفہ ہوں، امریکہ کا خلیفہ ہوں، افریقہ کا خلیفہ ہوں، سماترا کا خلیفہ ہوں، جاوا کا خلیفہ ہوں. اور اس طرح نام لے لے کر کے دنیا کے خطہ کا نام لے لے کر کے کہا کہ ان تمام جگہوں کا میں خلیفہ ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طرح اس شخص نے یعنی محمود احمد جو غلام احمد قادیانی کا لڑکا تھا، اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بھیجا ہے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام، میں لقمان کا لڑکا ہوں. اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، کہ جب لقمان نے اپنے لڑکے سے کہا، خطاب کیا، تو کہا کہ وہی لڑکا لقمان کا میں ہوں. تو یہ ان کا کہنا تھا. اور اسی طرح محمود احمد قادیانی کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ انگریز حکومتوں کا درد یہ دراصل ہمارا درد ہے، انگریز حکومتوں کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. یہ بھی ان کا عقیدہ تھا، اور یہ پیغام لے کر کے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے اس کو بتاتے تھے. اسی طرح اس کے بعد خواجہ کمال الدین آیا، اور اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں بھی ایک مجدد ہوں، اور غلام احمد کی طرح میں اصلاح اور تجدید کا میں کام کرتا ہوں. جبکہ خواجہ کمال الدین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ خواجہ کمال الدین کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور بہت سارے شاہدین ہیں، گواہ ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سور کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا. اور اسی طرح محمد احسن امر ہے، وہ بھی جو ہے قادیانیوں کا ایک امام ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، یہ سب لوگ ہیں، ان کو جانیں اور سمجھیں کہ یہی لوگ ہیں جو ہمارے اسلام کے دشمن ہیں. اور
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैगामात में से ये भी एक पैगाम है जो उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बसीरत की बुनियाद पर भेजा है। और उनके कलाम ये है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की एक किताब है, जिस तरह हमारी किताब किताबुल्लाह कुरान मजीद है, उसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की एक किताब है जिसका नाम है अल किताबुल मुबीन। उसमें लिखा है कि अना अला बसीरतिन मिन रब्बिल वहाब, मिन रब्बिल वहाब, कहा कि मुझे रब ने मुझे बसीरत और इल्म दिया है। बासनिल्लाहु अला रासिल मिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कहा कि 100 साल, कहा कि रासिल मिया 100 साल के बाद मुझे भेजा है जो है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं जो है दीन की खिदमत करूं, वह उनव्विर वजहल मिल्ला, और मिल्लत के चेहरे को मैं मुनव्वर करूं, वह अक्सर सलीब, और सलीब को मैं तोड़ूं, वह उतफिऊ नारन नसरानिया, और नसरानियत की आग को मैं बुझाऊं, वह वकीम सुन्नत खैरिल बरिया, और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मैं कायम करूं। ये कितना बड़ा कज़्ज़ाब है जो कहा कि मैं नबी की सुन्नत को कायम करने के लिए आया हूं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस खबीस की मौत कहां हुई पता है? इस खबीस की मौत टॉयलेट के अंदर, हम्माम में इसकी मौत हुई है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कहा कि नबी दफन किए जाते हैं उसी जगह पर जिस जगह पर उनकी मौत होती है। तो होना तो यह चाहिए था कि इस खबीस को जो है उसी टॉयलेट के अंदर दफन कर देना चाहिए। तो ये सब उस खबीस की जो है गुमराही है। इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने यह भी दावा किया था कि कादियान शहर के अंदर कभी ताउन दाखिल नहीं होगा, ताउन कभी दाखिल नहीं होगा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कादियान में कई सालों तक ताउन भेजा, और जिसकी वजह से हजारों हजार और लाखों लोगों की मौत कादियान के अंदर हुई है। जबकि इस शख्स ने दावा किया था कि कादियान में कभी ताउन नहीं आएगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मरदूद को झूठा बतलाने के लिए और झूठा दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसी कादियानी में ताउन भेजा, और जिससे हजारों लोग जो है, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मारे गए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, हम लोग कादियानियत को पहचाने। अफसोस की बात है कि कादियानियत अब हमारे नेपाल के अंदर और काठमांडू शहर में फैलने लगी है। काठमांडू शहर के अंदर जगह जगह पे कादियानियों के सेंटर बन रहे हैं, और उन लोगों का मदरसा तैयार हो रहा है। हम मुसलमान अपनी आंखों से देखते हैं और खामोश है। यही हमारी मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व वन्नास अजमईन, मुत्तफकुन अलैह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक कि वो मुझसे अपने लख्ते जिगर से ज्यादा न मोहब्बत करने लगे, अपने बाप से ज्यादा न मोहब्बत करने लगे, दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा जब तक मोहब्बत न करने लगे, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। आज हमारे बेटे को अगर बुखार लगता है तो हमारी गैरत जाग उठती है और हमको दर्द होने लगता है। हमारे बाप को तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है। और आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हो रहा है? आज कादियानी लोग काठमांडू शहर में आकर के नबूवत का दावा कर रहे हैं और हम लोग चुपचाप है। यही हमारी मोहब्बत है नबी के साथ। हमें चाहिए कि हम खड़े हों और इन लोगों का मुकाबला करें, और सिर्फ आम आदमी नहीं
बल्कि खास तौर पर जो हमारे मुस्लिम लीडरान हैं, जो मुस्लिम सियासतदान हैं, उन लोगों को चाहिए कि आगे आएं और सख्ती से मुकाबला करें, उनके सेंटरों को बर्बाद करें और उनके सेंटरों को बंद करवाएं, सरकार से मुतालबा करके जो है उसको बंद करवाएं। और हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम उनका साथ दें, उलमा को चाहिए, तमाम लोगों को चाहिए कि हम सख्ती से और पूरे जोश और जज्बे के साथ नबी की मोहब्बत में हमें चाहिए कि हम उसका मुकाबला करें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें किताबुल्लाह और सही सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।